بھارت اور اسرائیل کی قربتیں۔ فلسطین کی مقدس سرزمین پر قابض صہیونی ناجائز ریاست اسرائیل اور کشمیر پر اپنا غاصبانہ تسلط جمائے بیٹھی بھارتی ہندو حکومت میں تعلقات انتہائی قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ بھارت اور اسرائیل پاکستان کے دو بڑے اور اعلانیہ دشمن ہیں، جن کے ساتھ قیام پاکستان سے اب تک کوئی دوستانہ صورتحال نہیں بن سکی، کیونکہ ان سے دوستانہ مراسم مقصد قیام پاکستان کے ہی خلاف ہیں۔ بھارت تو روایتی حریف ہے ہی، جبکہ اسرائیل کو آج تک پاکستان نے ریاست تسلیم ہی نہیں کیا، کیونکہ پاکستان اسرائیل کے وجود کو ناجائز اور غیر آئینی سمجھتا ہے۔ اس لیے پاکستان کے یہ دو بڑے دشمن ہمیشہ پاکستان کے خلاف اتحاد اور پاکستان مخالف قوتوں کے ساتھ پہلی صف میں کھڑے نظر آئیں گے۔ سال 2017 میں بھارت اور اسرائیل میں بہت قربتیں دیکھنے کو ملی، جس میں بھارت کے شدت پسند وزیر اعظم اور اسرائیلی دہشت گرد وزیر اعظم کی قربتوں کے سبب اسرائیل اور بھارت میں کئی معاہدے ہوئے۔ اسرائیل اور بھارت سمیت کئی دوسرے ممالک کی سب سے بڑی فضائی مشقیں ایک ہفتہ جاری رہنے کے بعد اختتام پذیر ہو گئی ہیں۔ 15 نومبر سے ایک ہفتہ پیشتر شروع ہونے والی جنگی مشقوں میں بھارت، امریکہ، یونان، اٹلی، پولینڈ، فرانس اور جرمنی سمیت کئی دوسرے ممالک کے جنگی جہاز اور فضائیہ کے عملے نے حصہ لیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق بلیو فلیگ کے عنوان سے جنوبی اسرائیل میں ہونے والی ان مشقوں میں 40 ممالک کے وفود نے شرکت کی۔ یہ اسرائیل کی اپنی نوعیت کی سب سے بڑی فضائی مشقیں ہیں، جن میں کم سے کم 100 جنگی طیاروں نے اپنی حربی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ عبرانی اخبار یدیعوت احرونوت کے مطابق سپر ہرکولیس نامی ایک جہاز بھارت کی طرف سے جنگی مشقوں میں حصہ لینے والے 45 رکنی عملے کو لے کر تل ابیب پہنچا۔ اسرائیلی اخبار کی رپورٹ کے مطابق فضائی مشقوں میں بھارت اور اسرائیل کی شرکت سے دونوں ملکوں کے درمیان دفاعی میدان میں تعاون کو مزید فروغ ملے گا۔ اس سے پہلے جون 2017 میں اسرائیل اور بھارت کے درمیان ایک دفاعی معاہدہ ہوا، جس کے تحت بھارت اسرائیل سے 60 کروڑ 30 لاکھ ڈالرز کا اسلحہ اور جدید جنگی ساز و سامان خریدے گا۔ دفاعی ڈیل کے تحت اسرائیل بھارت کو LRSAM طرز کے 4 جنگی بحری جہاز فروخت کرے گا۔ اسی معاہدے کے تحت مئی 2017 میں اسرائیل بھارت کو باراک 8 نامی دفاعی نظام فروخت کر چکا ہے۔ بھارت اور اسرائیل کے درمیان یہ دفاعی سمجھوتا دونوں ملکوں کے باہمی دفاعی ڈیلوں میں سب سے بڑا معاہدہ ہے، جس میں $1 ارب کی رقم خرچ کی جائے گی۔ دور حاضر میں اسلام اور عالم اسلام کے خلاف تمام مسلمان اور اسلام دشمن طاقتیں متحد ہوتی دکھائی دے رہی ہیں۔ کشمیر سے لے کر فلسطین تک، شام سے عراق تک، برما سے مشرقی ترکستان یعنی سکیاک تک مسلمانوں کو زیر عتاب رکھا جا رہا ہے۔ مسلمانوں کی نسل کشی، ان کی معاشی راہ میں رکاوٹ، ترقی کے عمل میں اپنی مداخلت اور رخنہ اندازی کے لیے تمام مغربی قوتیں اور ان کے خوشہ چین ایک چھتری تلے جمع ہیں۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔